السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. محترم سامعین و ناظرین، آج کے اس ہفتہ پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج انشاءاللہ ہم نماز فجر کے فضائل اور ثمرات سے متعلق کچھ اہم باتیں جانیں گے۔ میرے بھائیوں، نماز اسلام کے 5 بنیادی ارکان میں سے دوسرا عظیم شان رکن ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت، اللہ نے اسے برائیوں اور فحاشیوں سے ڈھال اور رکاو بنایا ہے، اور جو گناہ واقع ہو چکے ہوں ان کے لیے اللہ رب العالمین نے نماز کو کفارہ قرار دیا ہے۔ اس کے بغیر انسان کے اندر کسی بھی بھلائی کی امید نہیں کی جا سکتی، کیونکہ سب سے پہلے ساری نیکیاں اور سارے اعمال اور ساری صفات اہل ایمان سے جاتی رہتی ہیں، اور نماز سب سے اخیر میں انسان سے جاتی ہے۔ جو نماز چھوڑنے والا ہے گویا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ زندگی کے اتار چڑھاؤ اور پریشانیوں میں نماز کے ذریعے استعانت کا حکم تو دیا ہی گیا ہے، نیز کسی پریشانی سے سامنا ہونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے۔ نماز مسلمانوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ باجماعت واجب ہے، جو مومن کا شعار، آنکھوں کی ٹھنڈک اور اس کے دل کا سکون ہے۔ اللہ تعالی اور بندے کے درمیان یہ واسطہ ہے، اور کفر و شرک کے درمیان نماز وہ حد فاصل ہے جس کے عمدن ترک سے انسان دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ یہی وہ شے ہے جس پر توحید کے بعد تمام اعمال کے صحت اور رد کا مدار ہے۔ بروز قیامت سب سے پہلے اسی سے متعلق باز پرس ہوگی۔ یوں تو تمام نمازیں اہم اور قرب الہی کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور ان کی حفاظت پر رضا الہی اور جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، مگر نماز فجر کا اپنا الگ ہی مقام ہے۔ نماز فجر کا اپنا الگ ہی مقام ہے۔ نماز فجر مسلمانوں کی اصل طاقت ہے۔ نماز فجر اللہ رب العالمین کے حصول رضا کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العالمین کے رضا کے حصول کا ذریعہ ہے نماز، اور نماز فجر مسلمانوں کی اصل طاقت اور دنیا اور آخرت میں ان کے فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ نماز فجر ہی تمام تر سعادتوں کی بنیاد ہے، مگر افسوس صد افسوس، آج ہم مسلمانوں کی اکثریت اس سے حد درجہ غفلت کا شکار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ طرح طرح کی ذہنی پریشانیاں، جسمانی پریشانیاں، داخلی اور خارجی انفشار، ذلت و خواری، دشمنوں کی ریشہ دوانیاں اور دیگر مسائل زمانہ ہمارے مقدر میں آ گئی ہیں، جن کا واحد حل یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے کا عہد کریں، اور
کتاب و سنت کے مطابق بود و باش اختیار کر کے واجبات کی ادائیگی اور محرمات سے اجتناب کرتے رہیں۔ قرآن و سنت میں متعدد نصوص ایسے ہیں جن میں نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت کی وضاحت کے ساتھ ساتھ اس کی باجماعت ادائیگی اور اہتمام پر کافی زور دیا گیا ہے، اور اس میں سستی پر سخت ترین سزا بھی وارد ہے، مگر پھر بھی اس نماز میں، نماز فجر میں نمازیوں کی تعداد انگلیوں پر شمار کی جا سکتی ہے۔ آئیے آج کے اس حلقے میں ہم نماز فجر سے متعلق چند فضائل اور ثمرات جانتے ہیں، اور یہ جانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے ترک کرنے والوں پر یا نماز فجر میں سستی کرنے والوں پر کون سی وعیدیں فرمائی ہیں، اور ساتھ ہی ہم یہ جانیں گے انشاءاللہ آج کے اس درس میں کہ نماز فجر کی پابندی ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، نماز فجر کی پابندی کے لیے معاون اسباب کیا ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نماز فجر کی اہمیت اور فضیلت اور ثمرات سے متعلق کچھ حدیثیں نقطہ وار دیکھتے ہیں، اور ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ نماز فجر کی کتنی اہمیت ہے اور ہم کس فضیلت اور کس ثواب سے اپنے آپ کو اس نماز کو چھوڑ کر محروم کر رہے ہیں۔ نماز فجر کی ادائیگی میرے بھائیوں جنت میں داخلے اور جہنم سے نجات کا سبب ہے، جیسا کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی البردین دخل الجنہ، جو شخص دو ٹھنڈی نمازیں یعنی نماز فجر اور عصر ادا کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور حضرت ابو زہیر عمارہ ابن رویبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے طلوع اور غروب سے قبل نماز پڑھنے والا ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو ہم نے جان لیا کہ نماز فجر کی ادائیگی اگر ہم کرتے ہیں تو گویا ہم جنت میں داخل ہونے والے اعمال کرتے ہیں اور جہنم سے نجات کا راستہ ہم اپناتے ہیں۔ اسی طرح سے نماز فجر میرے بھائیوں، نماز فجر کا جو وقت ہے وہ فریضوں کی حاضری کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ اسراء کی آیت نمبر 79 میں کہ اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، بے شک فجر کے وقت کا قرآن پڑھا جانا یعنی فجر کی نماز کا وقت یہ حاضر کیا گیا ہوتا ہے، یعنی وہاں پر فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ اس آیت کی وضاحت صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یتعاقبون فیکم ملائکۃ باللیل وملائکۃ بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذین باتوا فیکم فیسألهم وهو اعلم بهم کیف ترکتم عبادی فیقولون ترکناهم وهم یصلون واتیناهم وهم یصلون۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے آتے جاتے رہتے ہیں اور وہ فجر اور عصر کی نمازوں میں جمع ہوتے ہیں، ایک ساتھ ہو جاتے ہیں۔ فجر کے وقت جو آتے ہیں وہ بھی جمع ہوتے ہیں اور جو رات میں ہمارے پاس رہتے ہیں وہ بھی ایک ساتھ ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ پھر نبی پاک نے فرمایا کہ رات کے فرشتے آسمان کی طرف جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان سے بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں بخوبی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی پوچھتا ہے فخر کرتے ہوئے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال پہ چھوڑا ہے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ جب ہم اس کے پاس سے آئے وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب گئے تو بھی وہ نماز ہی کی حالت میں تھے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کی ادائیگی خوش مزاجی اور بدن کے نشاط و چستی کا باعث ہے۔ متفق علیہ روایت میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب كل عقدة مكانها يقول عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقده فإن توضأ انحلت عقده فإن صلى انحلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان، یعنی شیطان تمہارے سر پہ سوتے وقت 3 گرہیں لگا دیتا ہے
اور ہر گرہ کی جگہ پر مار کر سلانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ابھی تو بہت رات ہے، سوئے رہو۔ جو بہک جاتا ہے اس کا حال کچھ اور ہوتا ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بندہ بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے، اور جب بندہ وضو کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور نماز پڑھتے ہی تیسرے گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر انسان خوش مزاج اور چست فرت ہو کر کے صبح کرتا ہے، ورنہ انسان بدمزاج ہوتا ہے، سست اور کاہل رہ جاتا ہے۔ نماز فجر کی ادائیگی نفاق سے براعت کی علامت بھی ہے، نفاق سے براعت کی علامت ہے نماز فجر کی ادائیگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان افقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں پر سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نمازیں ہیں، اگر وہ ان کی فضیلت کو جان لیں تو ضرور جماعت میں شریک ہو کر ان کی ادائیگی کریں گے، اگرچہ انہیں ان کی جو ہے حاضری کے لیے، یعنی نماز عشاء اور نماز فجر میں حاضری کے لیے اگرچہ انہیں گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے کیوں نہ آنا پڑے۔ اس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فجر اور عشاء کے سلسلے میں سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یشہدہما منافق، اس میں محمد نے سے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز فجر اور عشاء کے اندر منافق جو ہوتے ہیں وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں، یعنی جو لوگ نماز فجر اور عشاء کی پابندی کرتے ہیں وہ منافق نہیں ہو سکتے، ان کے لیے نفاق سے براعت گویا ان احادیث کے اندر موجود ہے۔ اس طرح سے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ ما سہر اللیل منافق، الزہد ابن مبارک، جو زہد نام کی ابن مبارک رحمہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں یہ ان کا قول موجود ہے کہ منافق رات کی نماز نہیں پڑھے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز میں جانے کے لیے منافق نہیں اٹھ سکتا ہے، یا منافق ان کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی جو لوگ نماز فجر کو ادا کرتے ہیں، نماز عشاء کو ادا کرتے ہیں، ایسے لوگ گویا نفاق سے بری ہیں۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نماز فجر کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر باجماعت ادا کرنے والا اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی صلاة الصبح فی جماعت فہو فی ذمۃ اللہ۔ امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز فجر باجماعت ادا کرنے والا اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے، اللہ کی ذمہ داری میں ہوتا ہے، اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے۔ اس طرح سے نماز فجر کی فضیلت میں سے، نماز فجر کے فضائل اور ثمرات میں سے ایک ثمرہ اور فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز عشاء اور فجر کی باجماعت اگر ہم ادائیگی کرتے ہیں تو رات بھر کے قیام کا ثواب ہمارے لیے لکھا جاتا ہے۔ ہم پوری رات سوئے رہیں، صرف نماز عشاء اور نماز فجر کو باجماعت ادا کر لیں، ہمارے لیے رات بھر کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعت فکأنما قام نصف اللیل ومن صلی الصبح فی جماعت فکأنما صلی اللیل کلہ۔ جس نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھی تو گویا آدھی رات کا اس نے قیام کیا، اور جس نے فجر کی نماز باجماعت ادا کی وہ ایسا ہی ہے گویا اس نے پورے رات قیام میں گزاری، یعنی نماز عشاء کی اور فجر کی ہم باجماعت ادا کر لیں، پوری رات ہم سوتے ہی رہیں لیکن ہمارے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، نماز فجر کے لیے مسجد جانے والوں کی خاطر بروز قیامت مکمل نور کی بشارت وارد ہے۔ جامع ترمذی میں اور سنن نبی داؤد میں حضرت بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، جسے محدث زمان علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ، تاریکی کے وقت بکثرت مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی بشارت دے دو۔ جو لوگ نماز فجر کے لیے تاریکی میں
مسجد کی طرف جاتے ہیں قیامت کے ان کے لیے مکمل نور کی بشارت ہے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی کرنے والوں کا نام اللہ کے مہمانوں میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين قبل صلاة الفجر ثم جلس حتى يصلي الفجر كتبت صلاته يومئذ في صلاة الأبرار وكتب في وفد الرحمن، یعنی جو وضو کر کے مسجد جائے اور نماز فجر سے پہلے 2 رکعات ادا کر کے نماز فجر کی ادائیگی تک بیٹھا رہے، اس کے اس روز کی نماز نیک لوگوں کی نماز میں لکھی جاتی ہے اور اس کا نام اللہ کے مہمانوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ امام طبرانی نے اسے بسند حسن نقل کیا ہے، علامہ البانی نے بھی اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کے فضائل اور ثمرات میں سے ایک فضیلت اور ثمرہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی ادائیگی دیدار الہی کا باعث ہے، اللہ رب العالمین کے دیدار کا باعث ہے نماز فجر کا ادا کرنا۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، فنظر الى القمر ليلة البدر فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت جریر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک رات یعنی 14ویں کی رات کو چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا بے شک تم اپنے رب کو دیکھو گے جیسے اس چاند کو بلا کسی آڑ کے واضح طور پر دیکھتے ہو، لہٰذا اگر تم سے ہو سکے تو سورج کے نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے کی نماز سے پیچھے نہ رہو۔ پھر حضرت ابن جریر نے یہ آیت تلاوت کی وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ اس طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کے فضائل اور ثمرات میں سے ایک فضیلت اور ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر افضل ترین نماز ہے، نماز فجر افضل ترین نماز ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصلوات عند اللہ صلاة الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ، صلاة الصبح یوم الجمعہ فی جماعہ۔ پاس نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل نماز جمعہ کے دن نماز فجر کا باجماعت ادا کرنا ہے۔ میرے بھائیوں ہمیں چاہیے کہ ہم تمام نمازوں کی حفاظت کریں، ہر دن فجر کی نماز کی حفاظت کریں خصوصی طور پر، اور بطور خاص سب سے اہم اور سب سے افضل نماز جو ہے نماز جمعہ کے دن نماز صبح کا باجماعت ادا کرنا، اس کا ہم خاص طور پر اہتمام کریں۔ اس میں نماز فجر کے افضل ترین ہونے پر میرے بھائیوں دلیل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول موجود ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کے فضائل اور ثمرات میں سے ایک ثمرہ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فجر کے وقت نماز کے لیے جانے والوں کے سب فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ جو لوگ فجر کے وقت مسجد کے لیے جاتے ہیں، نماز کے لیے جاتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے سبب اور ان کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربنا عز وجل من رجلین رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين اهله وحبه الى صلاة فيقول ربنا يا ملائكتي انظروا الى عبدي ثار عن فراشه ووطائه ومن بين حبه واهله الى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي۔ اللہ تعالیٰ دو لوگوں سے خوش ہوتا ہے، ایک وہ شخص جو اپنے بستر اور لحاف کو چھوڑتے ہوئے اپنے اہل اور محبوب لوگوں سے الگ ہو کر نماز کے لیے جاتا ہے، اس پر ہمارا رب کہتا ہے اے میرے فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، میرے بندے کو دیکھو، اپنے بستر اور لحاف کو ترک کر کے اپنے اہل اور محبوب لوگوں سے الگ ہو کر میرا بندہ میری رحمت کی امید لگائے اور مجھ سے ڈرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد نے سند حسن سے نقل کیا ہے۔ تو اگر ہم نماز فجر کے لیے نکلتے ہیں تو اللہ رب العالمین ہماری تعریف کرتا ہے اور اللہ رب العالمین ہمارے وجہ سے ہمیں دیکھ کر کے فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ میرے بھائیوں نماز فجر کے فضائل اور ثمرات میں سے ایک فائدہ اور ایک ثمرہ یہ بھی ہے، ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ نماز فجر کی سنت، صرف سنت نماز فجر کی دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ جب میرے بھائیوں فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں ان کا یہ مقام ہے کہ وہ دنیا اور اس کے تمام چیزوں سے بہتر ہیں، تو نماز فجر کا کیا کہنا؟ نماز فجر میرے بھائیوں کتنا اہم ہے، اس کی کیا فضیلت، اس کے کیا ثمرات ہیں، اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کے فضائل اور برکات اور ثمرات میں سے ایک برکت، ایک فضیلت، ایک ثمرہ یہ بھی ہے کہ نماز فجر کا وقت بابرکت ہے۔ نماز فجر کے وقت اٹھیں گے ہم، اس میں ہم کاروبار شروع کریں گے تو اس میں ہمارے لیے برکت ہوگی۔ حضرت صخر غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس وقت شروع کیے گئے کام کے برکت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعا وارد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم بارک لامتی فی بکورہا، امام ترمذی نے اسے نقل کیا ہے اور علامہ البانی نے اسے صحیح لغیرہ قرار دیا ہے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر ہم فجر کے وقت اٹھیں، جلدی کاروبار اپنا شروع کریں، جلدی اپنی تجارت شروع کریں، جلدی اپنی دکان کھولیں اور جلدی ہم جو بھی کام کرنا ہو کریں تو اس میں برکت ضرور آئے گی۔ جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہم نے جان لی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لامتی فی بکورہا، کہ اللہ میرے امت کے لیے اس کے جلدی صبح سویرے اٹھنے میں برکت عطا کر۔ تو نماز فجر کی برکتوں میں ایک برکت یہ بھی ہے کہ وہ وقت جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے برکت کا وقت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں اٹھ کر کے کام کرنے والوں کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں نماز فجر کی پابندی اور نماز فجر کی ادائیگی کرنے والے کو ہر دن حج و عمرہ کے مکمل ثواب کے حصول کا موقع ملتا ہے۔ نماز فجر کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ حج کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتے ہیں، کتنی پریشانی اٹھانی، کتنے مال و دولت خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن نماز فجر کی ادائیگی کرنے والے کے لیے ہر دن حج و عمرہ کے مکمل ثواب کے حصول کا موقع ملتا ہے۔ جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة۔ جس نے صبح کی نماز باجماعت ادا کی، پھر طلوع آفتاب تک بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے رہا، پھر 2 رکعت نماز ادا کیا، اس کے لیے مکمل حج اور عمرے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ہے میرے بھائیوں نماز فجر سے متعلق مختلف فضائل اور ثمرات اور برکات احادیث میں وارد ہیں۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ ہم اب آئیے وہ احادیث دیکھتے ہیں یا وہ جو ہے ہم نصوص دیکھتے ہیں جن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ رب العالمین نے نماز فجر کے ترک کرنے والوں کے لیے وعیدیں بیان کی ہیں۔ نماز فجر کے فضائل اور برکات کو ہم نے جان لیا، اور اگر کوئی شخص نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتا ہے تو وہ ان فضائل اور برکات سے تو محروم رہے گا ہی، نفاق کی مذموم صفت اس پر صادق آئے گی ہی، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کے شکار بھی وہ لوگ ہوں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اپنی امت پر حد درجہ شفقت کے باوجود نماز فجر اور عشاء میں شریک نہ ہونے والوں کے گھروں کو نظر آتش کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارادہ ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارادہ کیا کہ جو لوگ نماز فجر کے لیے، نماز عشاء کے لیے مسجدوں میں نہ جائیں، میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ ان کے گھروں کو میں ان کے اوپر جلا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شفقت کرنے والے تھے، کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت والے تھے، اور کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں پر نرمی کرنے والے تھے، مگر جو لوگ نماز فجر اور نماز عشاء کو نہیں پڑھتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کے گھروں کو ان کے اوپر میں جلا دوں، جیسے کہ صحیح مسلم کی روایت میں یہ موجود ہے۔ اس طرح سے نماز چھوڑنے پر جو وعیدیں اور جو سختیاں قرآن و سنت میں وارد ہیں، نماز فجر کا اہتمام جو نہیں کرنے والے ہیں، جو نماز فجر سے غفلت برتتے ہیں، ان پر وہ ساری چیزیں فٹ آتی ہیں۔ اور میرے بھائیوں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، یہ ہم اسے دیکھتے ہیں اور ہمیں اندازہ لگاتے ہیں کہ جو نماز فجر سے سوئے رہتے ہیں ان کے لیے کیا کیا وعیدیں ہیں۔
نماز فجر سے جو لوگ سوئے رہتے ہیں شیطان ان کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک شخص کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ما زال نائما حتی اصبح، وہ صبح ہونے تک سویا ہی رہا، وہ سورج نکلنے تک سویا ہی رہا. ما قام الی الصلاۃ، اس نے نماز نہیں پڑھی. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ذاک رجل بال الشیطان فی اذنہ، وہ ایسا آدمی ہے جو صبح ہونے تک سورج نکلنے تک سویا رہا، وہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. اور میرے بھائیوں، جو نماز فجر کا اہتمام نہیں کرتے، وقت موت ہی سے، موت کے وقت ہی سے سخت عذاب کی شروعات ان پر ہو جاتی ہے. اور نماز سے غفلت کی وجہ سے، نماز سے غفلت کے سبب قبر میں ہونے والے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب والی طویل حدیث میں ہے کہ آپ کا گزر ایسے شخص سے ہوا جو چت لٹایا ہوا تھا. اس کے قریب موجود دوسرا شخص اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے بڑے پتھر کو اس کے سر پر گراتا، جس سے اس کا سر کئی حصوں میں بکھر جاتا. وہ شخص دوبارہ اس پتھر کو اٹھاتا قبل اس کے کہ وہ پتھر پوری طرح اٹھائے، اس کا سر پہلی حالت پر آ جاتا، دوبارہ پتھر مارا جاتا جس سے اس کی حالت پھر بگڑ جاتے. اس کے بارے میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یہ اے فرشتوں، یہ کون ہے، اس کو اس طرح سے عذاب کیوں ہو رہا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا تھا یہ بے نمازی ہے جو فرض نمازوں سے غافل ہو کر سویا رہتا تھا. میرے بھائیو، اب تک ہم نے نماز فجر کے اہتمام پر جو ثمرات اور فوائد ہیں ان کو جان لیا، اور ہم نے نماز فجر کے چھوڑنے والوں پر کیا وعیدیں ہیں ان کو بھی جان لیا. اب آئیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نماز فجر کا ادا کرنا، نماز فجر کی ادائیگی کے ہم خواہاں ہیں، ہم چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم نہیں چاہتے کہ ہم نماز فجر کو چھوڑیں، لیکن اٹھ نہیں پاتے، لیکن ہم اس وقت نماز کے لیے جا نہیں پاتے. میرے بھائیوں، اب آئیے ہم وہ معاون اسباب ملاحظہ فرمائیں جن پر عمل پیرا ہو کر انشاءاللہ ہم نماز فجر کی پابندی بآسانی کر سکتے ہیں. پہلا سبب، اگر ہم چاہتے ہیں کہ نماز فجر کے لیے ہم اٹھیں تو میرے بھائیوں، سونے سے پہلے نماز فجر کے لیے اٹھنے کی سچی نیت اور پختہ ارادہ ہم کر لیں. یہ نہیں کہ ہمارا ارادہ ہو کہ ہم تو سوئے رہیں گے، اگر اٹھ گئے تو پڑھ لیں، نہیں، پختہ ارادہ ہم کریں سونے سے پہلے ہی کہ نماز فجر کے لیے ہم اٹھیں گے. پختہ ارادہ کر لیں، سچی نیت کر لیں. اس طرح سے ہم جلدی سوئیں، ہم جلدی سوئیں اور رات کو بلا وجہ جاگنے سے پرہیز کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء سے پہلے سونا اور عشاء کے بعد جاگنا یہ درست نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معنی میں حدیث ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جلدی سو جائیں رات میں اور بلا وجہ جاگنے سے ہم گریز کریں، تب ہم نماز فجر کے لیے بآسانی اٹھ سکتے ہیں. ورنہ شیطان ہمیں بہکا کر سلائے رہے گا اور کہے گا کہ ابھی تو سوئے ہو، ابھی تو سوئے ہو، اٹھ جانا تھوڑی دیر بعد. اس طرح سے کرتے ہوئے وہ ہمیں نماز سے غافل کر دے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، نماز کے لیے اگر ہم اٹھنا چاہتے ہیں، فجر کی نماز میں ہم شریک ہونا چاہتے ہیں، تو نماز فجر میں اٹھنے کے لیے سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے دعا ہم کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں نماز فجر کا پابند بنا، ہمارے لیے نماز فجر میں اٹھنے کو اللہ تعالیٰ تو آسان کر دے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہمیں ہر حال میں کرنا چاہیے. ہمیں جو بھی اللہ رب العالمین سے مانگے، جو بھی ہم چاہتے ہیں کام کرنا، جو بھی ہمارا عمل ہو، جو بھی ہمارا ارادہ ہو، میرے بھائیوں، اسے ہم اللہ رب العالمین سے مانگیں. اس طرح سے میرے بھائیوں، ایک سبب یہ بھی ہے کہ سونے سے پہلے ہم وضو کر لیں اور دعاؤں کا ہم اہتمام کر لیا کریں. اس طرح سے پانچواں سبب یہ ہے نماز فجر میں اٹھنے کے لیے، یہ پانچواں معاون سبب یہ ہے جس پر عمل کر کے ہم نماز فجر میں اٹھ سکتے ہیں. نماز فجر سے غفلت کو ہم منافقین کی صفت جانیں. ہم یہ جانیں کہ منافقین کی صفت ہے یہ نماز فجر سے غفلت کرنا. اس طرح سے ہم برائیوں سے دور رہیں، کیونکہ معصیت ہی تمام تر بلاؤں کا سبب ہوتی ہے.
ایک طرح سے ہم نماز فجر کی ادائیگی پر جو وارد اجر و ثواب اور چھوڑنے پر عذاب اور عقاب کا جو ہے ہم نے آج تذکرہ کیا، ہم ان کو اپنے دل میں جو ہے بیدار رکھیں، ہم ان کا شعور اپنے دل کے اندر کریں، ان کا احساس کریں کہ کتنے ثواب اور اجر ہیں اگر ہم نماز فجر کو پڑھتے ہیں، اور اگر نہیں پڑھتے، اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں، نماز فجر میں غفلت کرتے ہیں، تو کس قدر عقاب اور عذاب وارد ہیں۔ اس طرح سے اگر ہم چاہتے ہیں میرے بھائیوں کہ ہم نماز فجر کے لیے اٹھیں، تو جاگنے کے لیے گھڑی، موبائل، کمپیوٹر یا کسی اور آلے پر الارم سیٹ کر لیں، یا کسی ساتھی سے فون کر کے بیدار کرنے کی درخواست کریں کہ وہ نماز فجر کے وقت مجھے بیدار کر دے، تو ہم اس طرح سے نماز فجر کے لیے بیدار ہوں گے، نماز فجر میں ہم شریک ہوں گے۔ اس طرح سے میرے بھائیوں ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم دوسری نمازوں کا اہتمام کریں۔ دوسری نمازوں کا اہتمام انسان کے اندر نماز فجر کے لیے اٹھنے کا شوق پیدا کرتی ہے۔ اس طرح سے ہم قیلولہ کیا کریں، کیونکہ اس سے جسم کو آرام ملتا ہے اور فجر میں اٹھنے کے لیے چستی حاصل ہوتی ہے۔ تو ہم قیلولہ کو نہ چھوڑیں، دوپہر میں سونے کو نہ چھوڑیں۔ دوپہر میں چاہے ہم 10 منٹ 15 منٹ سو لیں، اب یہ بھی نہیں کہ پورا جو ہے دوپہر میں سوئیں تو عشاء سے جو ہے مغرب سے پہلے تک سوتے رہ جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم کچھ نہ کچھ دیر کے لیے ہم جو ہے سوئیں، آرام کریں۔ اس سے میرے بھائیوں جسم کو آرام ملتا ہے اور فجر میں اٹھنے کے لیے چستی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں ہم نفس سے مجاہدہ کریں، اپنے نفس کو ہم جو ہے دبا کے رکھیں، اور ہم اپنے نفس پر کنٹرول رکھیں کہ ہر نماز کے وقت ہمیں اٹھنا ہے تو اٹھنا ہے۔ ہم اپنے نفس کو اس بات کی جو ہے عادت ڈالیں، تو ہمیں نفس سے اپنے مجاہدہ کرنا چاہیے اور اسے فجر کے وقت اٹھنے کی پریشانیوں پر صبر کا عادی بنانا چاہیے، اس لیے کہ عادت اور نماز فجر سے لگاؤ ہو جانے پر ساری تکلیفیں انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی۔ تو آج کے اس حلقے میں، اس درس میں ہم نے میرے بھائیوں نماز فجر کے ثمرات اور فوائد جانے، اور ہم نے جانے کہ اگر ہم نماز فجر نہیں پڑھتے تو اس پر کون سی وعیدیں وارد ہیں، اور ہم نے جانا کہ اگر ہمیں نماز فجر میں اٹھنا ہے، نماز فجر میں ہم اٹھنا چاہتے ہیں، تو کون سے اسباب ہیں جن پر عمل کر کے ہمارے لیے یہ کام آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام نمازوں کے پابندی کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً نماز فجر کی پابندی ہمارے لیے اللہ رب العالمین آسان بنا دے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آج کے اس حلقے میں ہماری حاضری کو قبول فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم تمام نمازوں کی پابندی کریں، تمام شاعر اسلام پر پابندی کریں، تمام شاعر اسلام کو ادا کریں، اور ہم ہر قسم کے برائیوں اور معاصی سے دور رہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو التواب الغفور۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی بھائی کے پاس یا کسی بہن کے پاس اگر سوال ہیں تو وہ اپنے سوالات اس نمبر پر بھیج سکتے ہیں 009657780916۔ وقت کافی ہو چکا ہے اور آج کا پروگرام لمبا بھی ہو گیا، اس لیے آج آن لائن اور لائیو سوال و جواب کا سیشن جو ہے رکھنا مناسب نہیں لگتا، اور لوگوں کو جو ہے مؤخر کرنا یہ مناسب نہیں لگتا، اس لیے نمبر ایک بار پھر میں دہرا دیتا ہوں 009657809616۔ اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق دے، ہم سب نیک اعمال میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے والے ہوں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو التواب الغفور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات پھر اگلے جمعہ کو اسی وقت جو ہے ایک نئے موضوع کے ساتھ ہوگی۔ انشاءاللہ شیخ عبد الرحمن سلفی حفظہ اللہ ہمارے سامنے موجود ہوں گے، وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو خطاب فرمائیں گے۔ آج شیخ کسی سفر میں تھے، اس لیے جو ہے شیخ نے مجھے مکلف کیا۔ اللہ تعالیٰ شیخ کو جزائے خیر دے، شیخ کو جہد کو اللہ رب العالمین قبول فرمائے۔ نمبر میں کمنٹ میں لکھ دے رہا ہوں، سارے بھائی سیو کر سکتے ہیں۔ یہ نمبر آپ سبھی بھائی سیو کر لیں، اور اس پہ جو ہے
آپ اپنے سوالات لکھ کر کبھی بھیج سکتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. آج کے اس پروگرام کو یہیں پر ختم کیا جاتا ہے. خاتمہ مجلس کو دعا پڑھیں. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وجزاکم اللہ خیرا.